السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے موجودہ امریکہ USA کے ماضی کے بارے میں کہ آج سے پہلے یہ کیا تھا۔ امریکہ کو جاننے کے لیے ہمیں آئس ایج کے بارے میں جاننا پڑے گا کہ آئس ایج کیا ہے۔ دنیا میں کئی بار ایسا ہو چکا ہے کہ ہر جگہ ہر طرف برف ہی برف تھی، کوئی بھی خطہ ایسا نہیں تھا جو برف سے ڈھکا ہوا نہ ہو۔ اسی وقت کچھ لوگ جو ایشیا سے ہجرت کر کے امریکہ آئے تھے، نارتھ امریکہ، یہ ایشیا اور امریکہ یہ اتنے قریب ہیں ان کے بارڈر کہ جب سمندر منجمد ہو جاتا ہے تو لوگ بآسانی ہجرت کر سکتے ہیں۔ تو آئس ایج جب ختم ہوئی تو وہاں پہ چونکہ لوگ ہجرت کر چکے تھے تو وہ وہاں کے لوکل باشندے ہی کہلائے۔ امریکہ کے دریافت کی بات کریں تو پرنس ہیری وہ شخص تھا جس نے دنیا کی نئی نئی جگہ دریافت کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک بہت بڑا مشن شروع کیا۔ اس مشن میں پرنس ہیری کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ملی، مگر یہ سچ ہے کہ اس وقت اس نے بہت زیادہ جگہ کو تلاش کر لیا تھا۔ کولمبس، جس نے ہند کے نئے راستے تلاش کرنے کے لیے پرتگال سے مدد مانگی، مگر اسے وہاں سے کوئی مدد نہ ملی۔ آخرکار وہ اسپین کی رانی ایزابیلا اور وہاں کے راجا کے پاس گیا۔ انہوں نے کولمبس کی مدد کی۔ چونکہ اب کولمبس کو سفر کے لیے بنیادی چیزیں مہیا ہو چکی تھیں تو کولمبس اپنے سفر پہ نکل پڑا۔ کولمبس بحر القیانوس کے راستے شمالی امریکہ پہنچ گیا۔ کولمبس بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ وہاں پہنچ کے اسے ریڈ انڈین، جنہیں سرخ باشندے کہتے ہیں، وہ وہاں پہ ملے تو اسے اس وقت احساس ہوا کہ یہ اور دنیا دریافت کر لی۔ وہاں کے باشندوں نے جب ان کو دیکھا حیران ہوئے کہ یہ بھی انسان ہیں اور یہ کہاں سے آئے ہیں۔ اسپین کے راجا نے کولمبس کو مال و دولت سے نوازا اور امریکہ کے کافی حصے پر اپنا قبضہ جما لیا۔ اس کی دیکھا دیکھی میں یورپ کے اور ممالک جیسے فرانس، برطانیہ نے بھی آہستہ آہستہ امریکہ پر اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ امریکہ کے کافی حصے انہوں نے آپس میں بانٹ دیے۔ ان کے جو باشندے تھے لوکل، ان کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ کچھ سرخ باشندوں نے ان کا مقابلہ کیا مگر وہ مقابلہ نہ کر سکتے تھے، اس وجہ سے وہ بھی ان کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ یورپ سے اب بہت سارے انگریز ہجرت کر کے امریکہ آ گئے۔ وہ یہاں پہ اپنی کالونیاں بنانے لگے۔ اس طرح دیکھا دیکھی میں بہت ساری یہاں پہ کالونیاں بن گئی، جن کا ایک چھوٹا سا نقشہ یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں شروع میں سب سے زیادہ حصہ اسپین کے قبضہ میں تھا، اس کے بعد برطانیہ اور فرانس، پھر آہستہ آہستہ برطانیہ چونکہ دنیا میں اپنی گرفت مضبوط کرتا جا رہا تھا، اس لیے برطانیہ کی کالونیز وہاں زیادہ ہو گئیں۔ پھر ان کے درمیان آپس میں باہمی اختلافات شروع۔ تاریخی 7 سالہ فرانس اور برطانیہ کی جنگ کے بعد چونکہ فتح برطانیہ کو ہوئی، اس لیے امریکہ میں بھی تسلط برطانیہ کا ہی زیادہ ہو گیا اور فرانس کی جو رقبے تھے وہ برطانیہ نے ہی لے لیے۔ اس طرح برطانیہ کا کافی زیادہ کنٹرول امریکہ پہ آ گیا، تو اس سے برطانیہ نے وہاں کے لوگوں پہ لگان لگانا شروع کر دیا۔ ان کے ٹیکسز اور ان کی کافی ساری مصنوعات ایسی تھیں جو صرف وہ برطانیہ ہی سے امپورٹ کر سکتے تھے۔ جنہوں نے بھی ان کے مخالف جانے کی کوشش کی، ان کو مار دیا گیا۔ اس طرح ان تمام مظالم کے خلاف امریکہ کی تمام کالونیاں آپس میں مل کر جنرل جارج واشنگٹن کی قیادت میں بغاوت شروع کر دی۔ اس منظم بغاوت میں فرانس نے بھی کھل کر کالونیوں کا ساتھ دیا۔ آخرکار جنرل کورن والیس نے ہتھیار ڈال دیے اور امریکہ کو آزادی ملی اور برطانیہ وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ اب باقاعدہ طور پہ 4 جولائی 1776 کو امریکہ آزاد ہو گیا اور اس کے پہلے صدر جنرل جارج واشنگٹن تھے۔
امریکہ کی آزادی میں جن لوگوں نے اہم کردار ادا کیا